سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اعلموا، یہ بات جان لو، انما الحیات الدنیا، کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے اس کے لعب ولہو، کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم، اور زیب و زینت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں بڑھوتری چانا ہے، کمثل غیث، ایک بارش کی مثال ہے، اعجب الکفار، جو اچھی لگتی ہے کاشتکار کو، نباتہ، اس کی پیداوار، ثم یہیج، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، سو اس کو دیکھے گا تو زرد رنگ کی، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور اس کی رضامندی ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کے۔ یہ سورۃ الحدید کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر منافقین کا اور مخلص مومنین کا جو حال ہوگا اس کو بیان فرمایا۔ مخلص ایمان والوں کو نور ملے گا، روشنی ملے گی، جس نور اور روشنی میں وہ لوگ پل صراط کو پار کر کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ اور منافقین کو یا تو نور ملے گا ہی نہیں، یا ملے گا تو موقع پہ، وقت پہ، ضرورت کے ٹائم بجھا دیا جائے گا، اور وہ اندھیروں میں اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے جہنم میں گریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اب یہ منافقت ہوتی کیوں ہے؟ بندہ منافقت کیوں کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کیوں بنے؟ آج لوگ منافقت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس منافقت کی بڑی وجہ وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ ہماری دنیا بچ جائے، ہمارا یہاں پہ کام چلتا رہے۔ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اس کو واضح کیا، جس دنیا کے چکر میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو،
اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں اڑاتے ہو، اس دنیا کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک نے اس دنیا کے چند مراحل بیان فرمائے، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا اعلموا، اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو، یعنی یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اعلموا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو جان لو۔ دنیا کیا ہے؟ فرمایا انما، کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا معنی کہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ جس نے خود دنیا کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی فیکٹری، کوئی مل، کوئی کارخانہ کسی پروڈکٹ کو، کسی اپنی پیداوار کو بنائے اور بنا کے پھر یہ کہے کہ بھائی یہ بالکل ناپائیدار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تو کوئی ہے سیاںا جو اس پروڈکٹ کو خریدے گا؟ ایک کپڑا بنانے والی مشین اور مل وہ کہتی یہ کپڑا بالکل گھٹیا بیکار کپڑا ہے، کوئی تاجر لے گا اس کپڑے کو؟ یہاں بنانے والا اللہ رب العالمین کلمہ حصر کے ساتھ انما، کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے سوائے کیا ہے؟ فرمایا کہ الحیات الدنیا لعب، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ولہو اور ایک تماشا ہے، وزینت اور ایک زینت ہے، زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کی چیز ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، ہر وقت یہی فکر ہے مال بڑھ جائے اولاد بڑھ جائے، مال بڑھ جائے اولاد بڑھ جائے، اس کے سوا یہ کچھ نہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ ان الفاظ میں اللہ پاک نے انسان کی زندگی کے مختلف مدارج کو بیان کیا۔ انسان کبھی بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا بنتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر وہ ایک مرد بن جاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جب آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے لعب، بچپنا، بچپنے میں ہوتا ہے لعب۔ لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا دنیا اور دین میں کوئی فائدہ نہیں۔ بچہ چھوٹا بچہ ہے، چیزوں کو ادھر پھینکتا ہے ادھر پھینکتا ہے، کھلونے لیتا ہے، ماں باپ لا کے دیتے ہیں، وہ شام کو توڑ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بنا کیسے ہے؟ یہ لعب ہے، بیکار کا کھیل۔ اس سے اگلا درجہ جب لڑکا بن جاتا ہے تو پھر کھیل ہوتا ہے لہو۔ لہو میں یہ چھوٹے چھوٹے کھیل جو ہمارے بچے کھیلتے ہیں، مختلف قسم کے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی جناب فٹ بال کھیل رہا ہے۔ اب بچے کی زندگی، لڑکے کی زندگی کیا ہے کہ بس مجھے کھیلنے دو۔ اس سے اگلا مرحلہ جب آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے تو زینتن، پھر زیب و زینت شروع ہو جاتی، پھر وہ اپنی کنگھی پٹی شروع کر دیتا ہے، خوبصورت لباس شروع کر دیتا ہے، بال بنانے شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو یہی لگتا ہے میں سب سے اچھا لگوں، ہیرو لگوں بس۔ پھر یہ مرحلہ آ جاتا ہے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے جب جوان مرد بنتا ہے تو وتفاخر بینکم، پھر آپس میں ایک دوسرے پہ فخر، میری گاڑی، میرا مال، میرا مکان، میری یہ ڈگری، میرا یہ عہدہ، پھر یہ آپس میں ایک دوسرے پہ فخر شروع ہو جاتا۔ پھر اس سے آگے نکلتا ہے جب گھر کا سربراہ بن جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ہر وقت یہی حسرت رہتی میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی دو حسرتیں اور جوان ہوتی جاتی، دو حسرتیں اور جوان ہوتی جاتی۔ ایک فرمایا عمر کی حسرت، میری عمر اور بڑھ جائے، ایک فرمایا مال کی حسرت کہ میرا مال اور بڑھ جائے۔ بڑھاپے میں بھی آ کے وہ لمبے لمبے ٹھیکے لے رہا ہوتا ہے اور پنان لے رہا ہوتا ہے اور 90 سال کی لیز پہ وہ جگہ خرید رہا ہوتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے کسی طرح۔
اللہ پاک نے یہ 5 مراحل بیان فرمائے کہ انسان کی زندگی تو انہی کاموں میں گزر جاتی، حالانکہ آخر آیت میں فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں، دھوکے کا سامان۔ انسان ساری زندگی یہی کہتا کہتا مر جاتا ہے، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا کہ انسان کا مال تو وہ ہے جس کو کھا لیا اور ہضم کر لیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا پھر اللہ کے بینک میں آگے خزانہ آخرت کے اندر آخرت میں جمع کروا دیا، وہ بچ گیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی، کہ کون سی دنیا میں پھنسے ہوئے۔ آج میرے بھائیوں، جب ہم اپنے ایک مرحلے سے آگے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے پچھلے مرحلے پہ ہنسی آتی اور افسوس ہوتا ہے۔ مثلا ہم سب سوچیں، جب چھوٹے بچے ہوتے ہوئے ہم چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلتے تھے، آج جب ہم ان کو سوچتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے آپ پہ ہنسی نہیں آتی؟ یار ہم کن کاموں میں لگے ہیں۔ پھر لڑکپن میں ہم نے جو وقت ضائع کیا، آج جب اس کو سوچتے ہیں اس پہ پھر ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، ہم کن کاموں میں جگڑتے ہیں۔ چھوٹے بچے ریت کے گھر بناتے ہیں، اب تو بہت کم ہو گیا، پہلے ہم دیکھا کرتے تھے ریت کسی کے پڑی ہوتی تو اس میں پاؤں دے کے بچے اس پہ گھر بناتے، اور پھر ان گھروں پہ باقاعدہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، باقاعدہ بچے لڑتے تھے، یہ میرا گھر ہے، اور اس کا کوئی نقصان کرتا اس سے لڑتے کہ تو نے میرا گھر توڑ دیا۔ اب جو بڑے آدمی ہوتے، بڑی سمجھدار والے اور عمر والے، وہ ان بچوں پہ ہنستے تھے، یہ ریت کے گھروں پہ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم یہاں مرلوں پہ انچوں پہ لڑائیاں کرتے ہیں اور کسی کا حق مارتے ہیں تو یقین کریں فرشتے بھی ہم پہ ہنستے ہیں کہ یہ اس دنیا پہ لڑ رہے ہیں، یہ اس مال پہ لڑ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر یہاں ہم اپنے آپ پہ افسوس کرتے اور ہنستے ہیں کہ یار ہم کن کاموں میں لگے رہے۔ جب ہم مریں گے، دنیا سے جائیں گے، تو پھر ہم دنیا میں جن کاموں میں پھنسے رہے، یقین کرے وہاں جا کے ان پہ ہم افسوس کریں گے، یار ہم کن کاموں میں لگے، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کرتے کیا رہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ حقیقت ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ پاک فرماتے اس دنیا کی مثال بالکل ایسے ہے کمثل غیث، جیسے ایک مثال ہو بارش کی۔ غیث کہتے موسلا دھار بارش، جو موسلا دھار بارش آئے، اعجب الکفار، تو کفار اس سے خوش ہوتے ہیں، اس موسلا دھار بارش کی نباتات جو اس سے پیداوار ہوتی ہے اس سے کفار خوش ہوتے ہیں۔ اس کفار سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ کفار کافر کی جمع ہے، اور کافر کہتے ہیں کسان کو، کاشتکار کو۔ کافر کا لفظی معنی ہے چھپانے والا۔ تو مسلمان کے مقابلے میں بھی کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا دیتا ہے، وہ باطل کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور کسان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو کافر کا اصل لفظی معنی چھپانے والا۔ تو یا تو یہاں یہی مراد ہے کہ یہ کسان وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہماری پیداوار اچھی ہوگی، اب ہمارا جو ہے وہ زمین غلہ اناج اچھا اگائے گی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہی کافر ہے مسلمان کے مقابلے میں جو کافر ہے۔ تو لیکن اس پہ سوال ہوگا کہ بارش جب ہوتی ہے تو پیداوار سے تو جس طرح کافر خوش ہوتا ہے مسلمان بھی خوش ہوتا ہے، تو دونوں ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان خوش ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کافر جب خوش ہوتا ہے تو وہ بے دینی کے کام کرتا ہے، وہ ڈول ڈھمکا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے۔
اس لیے کافر کی خوشی کا یہاں ذکر کیا، فرمایا کہ وہ اس کی پیداوار سے خوش ہوتا ہے، لیکن پھر اسی کھیت پہ ایک وقت آتا ہے کہ ثم یہیج، وہی پیداوار، وہی غلہ، وہی اناج، وہی کھیتی وہ خشک ہو جاتی، فتراہ مصفرا، اور اللہ فرماتے تو اس کو دیکھے گا کہ وہ زرد ہو گئی، پیلی ہو گئی، اس کا رنگ ہی بدل گیا، ثم یکون حطاما، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کھیتی سوکھ کے بالکل چورا چورا ہو جاتی، توڑی اور بھوسا بن جاتی۔ یہی مثال اللہ پاک، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کی دی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ پھول کی طرح ننھا سا اور بڑا نرم و نازک، بڑا خوبصورت لگتا ہے، پھر وہ بڑھتا 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 جوان ہوتا ہے، کڑیل جوان، مضبوط، طاقتور، ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ہمارا جوان بچہ ماشاءاللہ۔ پھر وہی بچہ آگے بڑھتا ہے تو رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی سب کچھ اب خشک ہونا شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ وہ بڑھاپے میں جاتا ہے، ہڈیاں خشک اور بالکل پیلا زرد ہو جاتا ہے، اور پھر مرتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جا کے چورا چورا ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ گویا یہی انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، اور یقین کرو میرے بھائیوں یہ دوسروں پہ نہیں آئے، یہ میرے پہ آنے ہیں، ان مراحل سے میں گزر رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس جن پہ آنے تھے آگے وہ چلے گئے، اس کے بعد کچھ نہیں، میرے اوپر بھی یہی مرحلے آنے ہیں، ہم سب پہ یہی مرحلے آنے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے گیا ہے، اگر تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار کے گیا ہے، خلاف شریعت کاموں میں اپنی زندگی گزاری ہے، تو وہ فی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت کے اندر پھر اس کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، شدید ترین عذاب ہوگا۔ جس عذاب کو اللہ پاک شدید فرما رہے ہیں وہ کتنا شدید ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری طرف جو اللہ کو راضی کر کے گئے، شریعت کے مطابق زندگی گزار کے گئے، جہاں کمی کوتاہی سستی ہو گئی وہاں توبہ استغفار کر کے گئے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ زندگی گزاری، دنیا میں مگن ہو کر اللہ کو بھول نہیں گئے، تو فرمایا مغفرۃ من اللہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی، ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوگا، اور صرف گناہ معاف ہو جائیں یہی بہت تھا، یہی بہت کافی نعمت تھی، لیکن اللہ فرماتے اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہوگی کہ ورضوان، اللہ اپنی رضا کا اعلان بھی کریں گے، بخشش بھی فرما دیں گے، اور اللہ یہ بھی فرمائیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو بھائیو ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ اللہ ہماری بخشش بھی فرما دے اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے، ورنہ دنیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں سوائے دھوکے کے سامان کی، ایک دھوکہ ہے، یہ محض ایک فریب ہے، صرف ہمارے امتحان کے لیے۔ جس کو زیادہ مل رہی ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، جس کو درمیانے درجے کی مل رہی وہ بھی امتحان میں ہے، جس کو کم مل رہی ہے وہ بھی امتحان کے اندر، ہر بندہ امتحان میں۔ اس کا مل جانا اللہ کی محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی وہ فلاں بندہ جی اللہ دی بڑی رحمت ہے جی وہ دیتے، اللہ انہوں بڑی دنیا دے رہے۔ اگر دنیا کا مل جانا اللہ کی رحمت ہوتی تو قارون پہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہوتی، جس کے خزانوں کو اللہ بھی فرما رہے ہیں لَتَنُوءُ عُصْبَةً، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ایک جماعت تھک جایا کرتی تھی، اتنے خزانے تھے۔ اگر دنیا کا چھین جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی تو پھر دنیا سے خالی ہاتھ جانے والے سب پہ اللہ کا عذاب ہوتا۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں، چھین جانا اللہ کے عذاب کی دلیل نہیں۔ جس کو مل رہی وہ بھی امتحان میں، جس سے چھین رہی ہے وہ بھی امتحان میں۔
کامیاب انسان کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کو راضی کرے، ملی ہے تب بھی اللہ کو راضی کرے، نہ ملی تب بھی اللہ کو راضی کرے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کسی نے آ کے بتایا، تجارت کرتے تھے، کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت آپ کے سامان تجارت جس جہاز اور کشتی پہ آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی۔ آپ کا سامان تجارت جس جہاز اور کشتی پہ آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی۔ حضرت نے تھوڑی دیر ایسے سر جھکایا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ کچھ ہی دیر گزری، ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا، کہنے لگا حضرت مبارک ہو مبارک ہو، وہ جو کشتی ڈوبی ہے وہ آپ کی کشتی نہیں، وہ کسی اور کی کشتی ڈوبی، آپ کا سامان بحفاظت منزل پہ پہنچ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا، کشتی ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ اور کشتی بچ جانے پہ بھی الحمدللہ؟ فرمایا نہ تو سامان کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا، نہ سامان کے بچنے پہ الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ اس لیے کہا جب ڈوبنے کی خبر ملی تو دل کو دیکھا کہ افسوس تو نہیں ہو رہا، مال کے گم ہو جانے پہ صدمہ تو نہیں لے رہا، تو الحمدللہ دل پہ کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے کہا الحمدللہ۔ اور جب پتہ چلا کہ مال بچ گیا تو پھر سوچا کہ دل کہیں خوش تو نہیں ہو رہا، مال ملنے پہ کہیں جو ہے وہ اندر لڈو تو نہیں پھوٹ رہے، تو پھر دل کی حالت دیکھی تو پھر اللہ کی محبت میں غرق تھا، تو اس پہ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو ایسا دل کو بنائے کہ دنیا جانے کا غم نہ ہو، مل جانے کی خوشی نہ ہو، بلکہ ہر حال میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ ہے حقیقت۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک